اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب عروسی میں دلہن کے لیے کوئی چیز عارضاً لینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ یمن کا ایک دبیز کھردرا کپڑا کی قمیض قیمتی 5 درہم کے پہنے ہوئے تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، نظر اٹھا کے میری اس لونڈی کو تو دیکھو، اسے گھر میں بھی یہ کپڑے پہننے سے انکار ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میرے پاس اس کی ایک قمیض تھی۔ جب کوئی لڑکی دلہن بنائی جاتی تو میرے یہاں آدمی بھیج کر وہ قمیض عارضاً منگا لیتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بتانا چاہتی ہیں، اب ہمارے گھروں میں جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ہماری باندیوں کو انکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے ایسے کپڑے لوگ شادیوں میں استعمال کے لیے بارو کر کے لے جایا کرتے تھے، جس سے کپڑوں کا بارو کرنا ثابت ہے۔ تحفہ منیحہ کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہی عمدہ ہے ہدیہ اس دودھ دینے والی اونٹنی کا جس نے ابھی حال ہی میں بچہ جنا ہو، اور دودھ دینے والی بکری کا جو صبح و شام اپنے دودھ سے برتن بھر دیتی ہے۔ منیحہ عربوں کی اصطلاح میں دودھ دینے والی اونٹنی یا کسی بھی ایسے جانور کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے کو تحفہ کے طور پر دودھ پینے کے واسطے دے۔ مہاجرین مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی بھی سامان نہ تھا۔ انصار زمین اور جائیداد والے تھے۔ انصار نے مہاجرین سے یہ معاملہ کر لیا کہ اپنے باغات میں انہیں ہر سال پھل دیا کریں گے اور اس کے بدلے مہاجرین کے باغات میں کام کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سلیم جو عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کا ایک باغ ہدیہ دے دیا، لیکن آپ نے وہ باغ اپنی لونڈی ایمن جو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی عنایت فرما دیا۔ ابن شہاب نے بیان کیا، مجھے انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے یہودیوں کی جنگ سے فارغ ہوئے اور مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو ان کے تحائف واپس کر دیے جو انہوں نے پھلوں کی صورت میں دے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ کی والدہ کا باغ بھی واپس کر دیا۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بجائے اپنے باغ سے کچھ درخت عنایت فرما دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں جن میں سے سب سے اعلیٰ اور عرفہ دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ایسی ہے جیسے جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حسان نے کہا، دودھ دینے والی بکری کی ہدیہ کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا شمار کیا تو سب 15 خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خصلتوں کو کسی مصلحت سے مبہم رکھا، شاید یہ غرض ہو کہ ان کے سوا اور کسی نیک خصلتوں میں سے لوگ سستی نہ کرنے لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔